بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. 2-3 امپورٹنٹ خبریں. پہلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو اپنے سینیٹرز سے اور اپنے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمام اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ ہر صورت میں اپنی مدت پوری کی جائے گی اور انتخابات وقت مقررہ پر ہوں گے, قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے, اور یہ انتخابات ہوں گے اگست 2023 کے بعد. یہ بات انہوں نے کی ہے. اس بات پہ مختلف قسم کی تبصرے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو فائنل فیصلہ ہو چکا ہے, اب تو شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا اور بڑی سوچ بچار کے بعد کہا ہوگا. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بات کیوں کی, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور کیا یہ بات درست ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک ایک دن جو ہے وہ مصیبت بنا ہوا ہے, اور نہ صرف کمپنی کے لیے بلکہ کمپنی کو لانے والوں کے لیے بھی اچھی خاصی مصیبت بنی ہوئی ہے. اور اس حد تک طوفان برپا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا مشکل وقت کبھی اس سے پہلے آیا ہوگا ہمارے اداروں پہ, اور وہ بھی مقتدر ادارے اور جن کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے, جن کی ذرا بہت زیادہ دبنگ طریقے سے ان کی بات سنی جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر ایک اور خبر ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. اس خبر کا بھی ذرا ٹٹولتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وبال جان بن گیا ہے اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا. پہلے کا دور ختم ہو گیا, اب تو یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے, عوام بالکل بہت زیادہ طریقے سے چارج ہے اور سب کی نظریں ضمنی الیکشن پہ ہیں. جو رپورٹس آ چکی ہیں اس میں یہ جیت نہیں رہے, اور خواہش اور حکم ہے کہ ان کو ہر صورت میں جتوانا ہے, اور جن کو حکم دیا گیا ہے وہ پریشان ہیں. وہ اس لیے پریشان ہے کہ سارے کا سارا اسکرپٹ آؤٹ ہو گیا اور زبان زد عام ہے, اور ان بیچارے افسروں کے بھی نام لیے جا رہے ہیں, وہ ہیں نہیں ہیں ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں, ہر چوک چراہے میں بات ہو رہی ہے. تو لہذا جو اصل اس وقت گوٹی پھنسی ہوئی ہے, جو اس وقت گلے کی ہڈی ہے, وہ ہے ضمنی الیکشن پنجاب کا. ہر صورت میں وہ ون کرنا ہے, اور وہ ون کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا تاریخ کی, اور اس کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان کا پلان. اور پھر شہباز شریف صاحب 1977 ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, ان کا جو ہے وہ عروج پہ تھے. وہ اس وقت 1977 میں عروج پہ تھے. الیکشن ہوتا ہے, الیکشن تمام سیاسی جماعتیں مل کر, تمام ان کی جتنے بھی پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں تھیں, وہ خواہ مذہبی تھیں, غیر مذہبی تھیں, سیکولر تھیں, سب کے سب مل کے پی این اے بنا تھا. 9 ستاروں کا اتحاد بنا تھا, 9 جماعتیں, ان کو 9 ستارے کہا جاتا تھا پی این اے کا. تو پاکستان قومی اتحاد, ان کا انتخابی نشان تھا حل. تمام جماعتوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہرانا ہے, پیپلز پارٹی کو. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی, ٹھیک ہے جی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ موجود تھی کہ ہر صورت میں بھٹو صاحب کو فارغ کرنا ہے. بھٹو صاحب جیت رہے تھے, بھٹو صاحب کے پاس سمپل میجورٹی بھٹو صاحب کو ملنی تھی, اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ مجھے 2/3 میجورٹی ملے, اور اس کے لیے انہوں نے 15-20 سیٹوں کی کمی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے دھاندلی کرنی تھی. جب انہوں نے حکم دے دیا اور حکم پہ عمل درآمد شروع ہو گیا, تو جب رزلٹس آئے تو ان 15-20 سیٹوں میں جو گڑبڑ کی گئی تھی وہ پورے کا پورا الیکشن ہی کوشچن ہو گیا, پورے کا پورا الیکشن ہی کوشچن ہو گیا. اور تمام جماعتوں نے کیا کیا, اس کو بنیاد بنا کے اگلی صوبائی سیٹوں کا بھی انکار کر دی, وہ جو صوبائی سیٹوں کے انتخاب ان کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا. اور اس کے بعد تحریک چل پڑی, اور تحریک ختم ہوئی 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء پہ. تو مطلب یہ ہے کہ سادہ اکثریت ان کو مل رہی تھی, جیت رہے تھے, حکومت ان کی بن رہی تھی, لیکن زیادہ کی ہوس نے وہ سارے کا سارا پلاننگ جو ہے وہ تباہ کر دیا, اور وہ وہاں سے پھندے پہ پہنچ گئے, پھانسی کے پھندے تک, سزائے موت تک وہ بیچارے چلے گئے. تو یہ ہوا تھا.
اب بھی 2-4 سیٹیں تو ان کو مل رہی ہیں، میکسیمم پاکستان مسلم لیگ نواز کو میکسیمم 2-3 سیٹیں مل رہی ہیں. اب 2-3 سیٹوں کی جگہ پہ 4-5 کا تو ہو سکتا ہے گڑبڑ، چلیں 2-3 اور لے دیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 18 سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے، 18 نہیں تو چلے 16 مل جائیں، یہاں تک تو یہ ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. لہذا ضمنی الیکشن وہ کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے. تو پیپر پہلے آؤٹ ہو گیا، افسروں کے نام منظر عام پہ آ گئے، ڈپٹی کمشنرز نے، ڈی پی اوز نے، سب نے بتا دیا. اب ایک نیا طریقہ تلاش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم تو پہلے ہی متحد ہے، اب اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، وہی والا پی این اے والا سین جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. اب ذرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، ترتیب مختلف ہے. اس وقت پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ تھی، اتحادی علیحدہ تھے ساری جماعتیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ، دوسرے اتحادی سارے دوسری سائڈ پہ ہیں. اچھا جی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اتحاد ہو گیا، انتخابی اتحاد ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان 20 حلقوں میں وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور مقابلہ ہوگا 1 on 1 پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا. یہ ہو گیا ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہ سن لیں کہ کیا یہ اپلیکیبل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے، اور بجٹ جس طریقے سے منظور کروایا گیا وہ بجٹ منظور نہیں ہوا، اس کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے، ٹوٹل اللیگل. ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں اپنی اسمبلی اکٹھی کی، اپنے ارکان لے کے پرائیویٹ بلڈنگ میں بیٹھ کے وہ بجٹ منظور ہو گیا. 4-5 لوگ وہاں ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پنجاب پولیس وہاں پہ موجود تھی. تو یہ بجٹ منظور کروایا پنجاب کا. تو دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا تھا، مذاق ایسا کبھی نہیں بنا تھا جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا، لیکن ہو رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے. تو پیپلز پارٹی کو ابھی تک، پیپلز پارٹی کے وزیروں کو محکمے نہیں الاٹ ہوئے اس وقت تک، کل پرسوں ہو جائیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور پیپلز پارٹی کو جو ان کی پسند کی وزارتیں تھیں وہ نہیں دے رہے، یہ بھی ایک المیہ ہے. اور بجٹ بھی منظور کروا دیا. زرداری صاحب لاہور کے چکر لگا چکے، حمزہ شہباز سے ملاقات کر چکے، لیکن کوئی نہیں ہوا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نواز جیتے وہاں پہ ضمنی الیکشن؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زرداری صاحب کا ایک بیان ہے، وہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے بلوچستان واپس لیا ہے، ہم نے اسلام آباد واپس لیا ہے، ہم ان سے پنجاب بھی چھینیں گے. وہ نوٹ کر لیں وہ بات. زرداری صاحب اسی پہ ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے رہتے تو زیادہ فائدہ تھا نون لیگ کو، یا پیپلز پارٹی کے لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں تو زیادہ فائدہ تھا. پیپلز پارٹی کا دستبردار ہونے کا مطلب ہے، انتخابی اتحاد کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر پہنچے ہی نہ، اور نون لیگ کے کھاتے میں ووٹ نہ ڈلیں، اور پیپلز پارٹی کا ووٹر گھر بیٹھنے کے بجائے وہ پریفر کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ وہاں سے کچھ ریلیف ملا ہے نا ان کو. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جو ڈیٹیلز، وہ آپ حیران کن ہوں گے کہ کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں. تو لہٰذا جی یہ انتخابی اتحاد ہو گیا. اب 1 on 1 مقابلہ کرنے کی جستجو ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن میں ہرایا جا سکے. لیکن جو سروے ہوئے ہیں، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اس میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور یہ الیکشن ملتوی کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو میں نے ایک سائڈ دکھا دی. اب دوسری سائڈ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے اس لیے بات کی ہے جناب کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رہی صحیح تھوڑی بہت بھی رٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور جو ضمنی الیکشن میں کوئی 2-3 سیٹیں ملنی ہیں وہ بھی نہ ملیں، کہ یہ تو جا ہی رہے ہیں الیکشن کی طرف، تو ہم کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا کہ ہم یہ الیکشن اس دل جمی کے ساتھ لڑیں جس کی ایج ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پیغام اصل میں ادھر دیا ہے. اور دوسرا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ارلی الیکشن ہو رہا ہے، تو یہ جو پچھلے باقی کام ہونے ہیں ابھی تک وہ
کیا کہنا چاہیے نیب کے معاملات ختم کرنے ہیں, FIA کے مقدمات ختم کرنے ہیں, وہ ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے, تو وہ تو افسر بات ہی سننا گوارا نہیں کریں گے. اور اگر ان کو ہلکی سی بھنک پڑ گئی کہ ارلی الیکشن ہونے ہیں تو یہ ساری کی ساری گیم ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ چیز. دوسرا ایک اور بھی آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب آپس میں رابطے میں ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب رابطے میں ہیں, انتہائی گہرے رابطے میں ہیں. اور ہمارے پاس جو اطلاعات اڑتی ملی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ یہ 20 ضمنی سیٹیں جو ہیں الیکشن, یہ مسلم لیگ نواز کو نہ ملیں اور اگلی حکومت اگلے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہی ہوں. اور چودھری پرویز الہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور چودھری پرویز الہی صاحب, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ کاف, یہ سارے مل کے بنائیں گے پنجاب کی حکومت, اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہوگی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس. تحریک انصاف بھی کمفرٹیبل زون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. تو وہاں سے پھر یہ صفایا کریں گے مسلم لیگ نواز کا, کیونکہ سینٹر میں تو جو کچھ کرنا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ زرداری صاحب نے وہ کر دیا ہے. وہ مہنگائی کی صورت میں جو مہنگائی آئی ہے وہ پوری کی پوری جڑیں وہ ایسی کاٹی ہیں کہ اس کے آنے والے دنوں میں اثرات آپ مزید دیکھیں گے کہ کتنے گہرے اثرات ہیں. اور چیئرمین نیب لگوانا چاہ رہے تھے, وہ نہیں لگایا مسلم لیگ نواز نے. انہوں نے راجہ ریاض صاحب کو پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے, کیونکہ ٹکٹ راجہ ریاض صاحب نے مسلم لیگ نواز کی لینی ہے اگلے الیکشن میں. تو وہ تو وہی کریں گے جو شہباز شریف صاحب کہیں گے اور نواز شریف صاحب کہیں گے. لہٰذا وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, جب تک وہ نہیں مانیں گے اس وقت تک چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ نہیں ہونی. لہٰذا چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی تو معاملات پھر وہیں لٹکتے رہیں گے اور زرداری صاحب کا ایک اور ہدف پورا نہیں ہوگا. تو یہ ہے ایکچوئل صورتحال کہ نواز شہباز شریف صاحب کی, پیپلز پارٹی کی, پنجاب کی. تو مزے کا کھیل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بلف کیا جا رہا ہے. اب زرداری صاحب نے آخری ٹیکہ لگانا ہے, وہ کب لگے گا مسلم لیگ نواز کو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ فی الحال تو وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں بھی یہ جو اتحاد ہوا ہے, یہ اتحاد بڑا مزے کا ہوگا کہ اتحاد کر کے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, اور مسلم لیگ نواز کو کتنا نقصان ہوگا یہ پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ چونکہ سارے رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہیں اور اسی کے نتیجے میں آئے ہیں, بیرونی مداخلت سازش کے نتیجے میں, تو لہٰذا ان کو انتخابی نشان بھی ایک ہی الاٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ان کو لوٹا انتخابی نشان الاٹ کر دیں تاکہ یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ ان کا ووٹ بینک مجتمع ہو اور ووٹر کو بھی پریشانی نہ ہو چوز کرنے میں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال جی پنجاب کی اور شہباز شریف صاحب کے اس بیان کی حقیقت کہ وہ 2023 تک اپنی مدت پوری کریں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ اگلے لمحے کا بھی کے بارے میں بھی کنفرم کرنے سے گریزاں ہیں. زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.